اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا۔ اس وزیر جو وہ نابینا تھا، کسی نے کہا جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے، لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے علم سیکھا، بڑا ماہر ہو چکا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کے نظر بینائی مانگو۔ وہ شخص وزیر پہنچ گیا اور خوب تحفے تحائف لائے اور کہا مجھے بینائی دو، تو کہا بینائی میں نہیں دیتا ہوں، وہ اللہ دیتا ہے شفا۔ تو کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہارا اور میرا رب ہے، تمہارا اور میرا رب ہے، لہذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی، مطلب اس کو بینائی آ گئی۔ وزیر جو ہے محل میں جا کر جب دوسرے دن بیٹھا اور لوگوں کو دیکھنے لگا، چونکہ بینا لوگ جو نابینا ہوتے ہیں ان کو دکھتا، وہ تو بات ادھر کرتے ہیں دیکھتے ادھر ہے، بیچارے سمجھ میں نہیں آتا ان کو۔ تو وزیر دیکھ کر بات کر، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے آج تم دیکھ رہے ہو؟ تو کہا مجھے بینائی مل گئی۔ تو کہا خوب، کیسے؟ تو کہا اس بچے نے دی، اس بچے نے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی، مجھے کہا ایمان لاؤ رب پر، اور دعا کی رب سے، بینائی مل گئی۔ تو بادشاہ نے جادوگر سے کہا بھائی اتنا ماہر بنا دیا اس کو تم نے، یہ تو تم سے بھی آگے چلا گیا۔ تو جادوگر نے کہا میری مہارت اتنی نہیں کہ میں کسی کو بینائی دینے والا جادو سکھا سکوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھ پر ایمان لاؤ کہا؟ تو کہا نہیں تم تھوڑی رب ہو۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا، اللہ سمجھتا تھا۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ تو کہا وہ اللہ جس جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کس نے تمہیں یہ بتایا؟ تو کہا اس بچے نے یہ تعلیم دی مجھے۔ لاؤ اس بچے کو پکڑ کر لایا گیا محل کے اندر۔ جب بچے کو ضرب لگائے گی، مارا گیا کہ کس نے سکھایا تجھے علم، چونکہ بادشاہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ بغاوت ہو اس کے محل میں، ایمان لوگ لانے لگے تو بغاوت ہو جائیں گی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس بچے کو لا کے ضرب لگائی گی، مارا گیا، تنبیہ کی گئی، اور بیچارہ ضرب کی ڈر سے اور مار کھا کر جو ہے اس نے منہ کھول دیا اور کہا اس راہب نے مجھے سکھایا۔ اس راہب کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب وہ وزیر بھی کھڑا ہے، بچہ بھی کھڑا، راہب بھی، اور کہا گیا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، ان سب نے کہا نہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس وزیر کو جو ہے اس راہب سے کہا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ مجھے رب مانتے؟ تو کہا نہیں۔ تو وہ آرا چلا دیا گیا، اس کے 2 ٹکڑے محل میں سامنے لوگوں کے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر اور مجھ پہ لاتے ہو؟ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بھی وہیں 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس بچے سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ تو کہاں؟ تو بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا، تجھے یہ سزا نہیں۔ کہا اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے پھینکنا تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پہ لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ ایک زلزلہ آیا، تمام لوگ جو فوجی تھے جو سپاہی تھے گر گئے۔ بچہ واپس آیا اور کہا بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ تو اچھا اب دوسری سزا تجھے، اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، ہاں لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے بادشاہ پر؟ اگر کہہ دے ہاں تو چھوڑ دینا، واپس سمندر ڈبا دینا۔ جب لے گئے اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ نے ایک طوفان لایا، کشتی کو ڈبا دیا، اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر گیا اور کہا بادشاہ سلامت، تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا مجھے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اپنے علاقے کے،